آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کشف المحجوب اور پاکستان کا مورل کمپاس، اخلاقی قطب نما، چونکہ پاکستان اسلامی نظریاتی ریاست کے طور پر حاصل کیا گیا، تو اسلامی نظریاتی ریاست کی بقا کن چیزوں میں پوشیدہ ہے، اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ اور اسی تناظر میں ظاہر ہے یہ پہلو بھی پیش نظر رہے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اچھے لوگوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے ساتھ اچھائی کی جائے تو وہ بدلے میں اچھائی کرتے ہیں، اور بد نسلے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ نیکی کریں تو حضرت فرماتے پٹھیاں چالنا چل دے، کہ وہ الٹ چال چلتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور شکریہ نیکی میں ایک نیکی تو وہ ہے جو اخلاقی نیکی ہو، اور ایک وہ ہے جو دنیاوی نیکی ہو۔ تو اصل نیکی تو وہ ہوتی ہے جو دینی نیکی ہو، جس سے دین ملا ہو۔ یہ بر صغیر نے گزشتہ میں عرض کیا تھا 1000 سال یہاں مسلم حکومت رہی، لیکن جو مسلم حکومت رہی وہ اپنی مورل پاور پر رہی اور زیادہ وقت میسر نہیں آ سکا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب زیادہ وقت اس بات پہ صرف نہیں ہوا کہ مورل ویلیوز کو، گڈ ڈیڈز کو، ان کی بنیادوں کو مستحکم کیا جائے، چونکہ مسلمان تو منورٹی میں تھے تو میجورٹی پر حکومت کر رہے تھے، تو پھر ظاہر ہے یہ دور جب ختم ہوا تو ایک دفعہ دوبارہ یہ بر صغیر کا خطہ ظلمت اور ایمان کے اعتبار سے اندھیرا بن گیا۔ تو پھر یہاں دوبارہ جو کوششیں ہوئیں، کاوشیں ہوئیں، تو پھر یہاں نیکی کے بیج بوئے گئے، درخت بنے، وہاں سے پھول کھلے، اور پھر ان کی خوشبوؤں سے اب ایک زمانہ مہک رہا ہے، اور امید ہے کہ وہ اتنی خوشبودار ہیں کہ قیامت تک زمانہ ان کی خوشبوؤں سے مہکتا ہی رہے گا۔ اور ان میں ایک عظیم نام بر صغیر کے محسن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کی شخصیت ہے۔ تو آپ نے یہاں آ کے کفر کے سحر کو توڑا ہے، کفر کا جو سحر تھا اس کو توڑا ہے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ میں آگے جا کے اس پہلو پر بات کروں گا کہ کفر کا جو سحر تھا وہ یہاں کس انداز سے جو ہے وہ پھیل چکا تھا۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ غزنی کا شہر حجویر ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے ابتدائی طور پر ماڈرن ایجوکیشن جو اس دور کی تھی اسی کو حاصل کیا۔ تو جب اس کو حاصل کیا تو دوران طالب علمی میں یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، اور جو ماڈرن ایجوکیشن کے حامل لوگ ہیں ان کے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ من شرح صدرہ للاسلام، یہ رب ہے، پتہ نہیں وہ کس موقع پر بندے کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو پھر جب اسلام کے لیے سینہ کھلتا ہے تو پھر وہ صرف ظاہری نور سے نہیں دیکھتا، وہ اپنی رب کی عطا کردہ خصوصی فراست سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے پاس جو وژڈم ہوتی ہے اس کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت علی بن عثمان الحجویری، جن کا نام علی ہے اور حسنی خاندان سے تعلق ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف گئے، اس دور کے سارے جو علوم ظاہریہ تھے ان کو آپ نے حاصل کیا۔ تو جس دور میں آپ پیدا ہوئے وہ دور بھی ریشنلسٹ کا دور تھا، تعقل پسند، یہ چیزوں کو عقلوں پہ پرکھنے والے لوگ تھے، عقل پہ پرکھتے تھے۔ اور آپ کی جو ڈائیورژن کی وجہ بنی کہ آپ نے یہاں ماڈرن ایجوکیشن سے ادھر کیوں آئے، کہ جو آپ کے فیلوز تھے
وہ اکثریت ایسے تھے کہ جو چیزوں کو عقل پہ پرکھتے تھے، عقلی سوالات بہت زیادہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان عقلی سوالات میں وہ رب تعالیٰ کے متعلقہ بھی عقلی سوالات ہی کیا کرتے تھے۔ خدا ہے تو کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں کر ہے، اس کا وجود کیوں ضروری ہونا چاہیے۔ اور یہی جدید ماڈل آج شکل بدل گئی ہے، نظریہ وہی ہے، نام بدل گیا ہے، ٹرم اس کی نئی آ گئی ہے جسے ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں۔ تو ملحد کیا کہتا ہے؟ وہ یہ آج بھی اس کا سوال وہی ہے کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ کہاں ہے، چونکہ جو چیز دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اسی کا وجود ہوتا ہے، اور جو دکھے نہیں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ تو وہ خدا کو واجب الوجود نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جب ان کے ساتھ بات ہوئی کہ یہ تو ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے ہیں، تو پھر آپ نے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اب اس دور میں ضرورت یہ تھی کہ آپ جو ایکسٹرا آرڈینری اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ہوتی ہیں، جسے اسپرچولیٹی کہا جاتا ہے، روحانیت ہے، کہ جہاں چیزوں کو صرف نظر سے نہیں دل کی بصیرت سے بھی دیکھا جاتا ہے، جہاں چیزوں کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے آنکھیں نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کو بھی کھولا جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ تو وہ دل خوابیدہ کو بیداری دینے کے لیے آپ نے پھر یہ ڈائیورٹ ہوئے کہ آپ نے چاہا کہ اب میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن، اور اسلامک ایجوکیشن کے بھی دونوں حصوں میں کہ جو اس کا شریعت کا حصہ ہے اس کو بھی، اور ظاہر کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ اسپرچولیٹی جو اس کا روحانی حصہ ہے، کہ جس میں ایکسٹرا آرڈینری بندے کو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو وہ کیسے ملتی ہیں؟ تو آپ نے اس کے حصول کے لیے پہلے سب کچھ آپ نے افغانستان میں ہی حاصل کیا، غزن میں، لیکن پھر یہاں سے آپ شام کی طرف چلے گئے، چونکہ پتہ چلا کہ شام میں اس وقت ایسے احباب موجود ہیں کہ جو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم، انر پیوریفیکیشن، باطن کا تزکیہ، دلوں کی آنکھوں کی بیداری پر کام کرتے ہیں، اور کریکٹر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ انر پیوریفیکیشن بہت مضبوط بنیادوں پہ کرتے ہیں۔ تو آپ شام تشریف لے گئے، اور وہاں شام جا کے آپ نے حضرت ابو الفضل ختلی، جنیدی سلسلہ کے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے، ان کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے۔ تو جب منسلک ہوئے تو آپ نے ان سے پہلا سوال کیا کہ تم اتنی دور کیا لینے آئے؟ تو انہوں نے اپنی ساری کہانی بھی سنائی اور کہا کہ میں اب دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم، اور وہ دینی علوم جو فراست کو پیدا کرتے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیری دنیا کے جو علوم تھے ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کے، ظاہر ہے آج بھی مادیت ہے، میٹریلزم میں ہماری دنیا کی ساری جو تگ و دو ہے اس کا حصول ایک ڈگری ہوتا ہے، اور اس ڈگری کی بنیاد پر کوئی اچھی نوکری ہوتا ہے۔ یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں لائف ذرا لگژری لائف ہو جائے، اور میں ایک زندگی ذرا پرسکون گزار لوں۔ تو پھر اس کے لیے انسان کے اندر کچھ لالچ، گریڈی بھی ہو جاتا ہے، انسان لالچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان طرح طرح کے وہموں کا بھی شکار ہوتا ہے کہ جو بس اسی گول میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اس راستے پر آیا تو تجھے دو چیزیں نکالنی پڑیں گی زندگی سے، یہ دو بنیادی چیزیں اگر نکل آئیں تو پھر انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تو یہ جو نفسا نفسی ہے نا، اس سے تمہیں اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ عرض کیا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا ایک وہم کو دور کرنا پڑے گا، اور دوسرا لالچ کو نکالنا پڑے گا، کہ ہر وقت ڈاؤٹ نہیں چیزوں پہ، عقل ڈاؤٹ پیدا کرتی ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ یہ کریٹیکل ہے، یہ ہر وقت تنقید، ہر جگہ تنقید لے کے آتی ہے۔ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اور دوسرا گریڈی، جب انسان کے اندر لالچ آتی ہے تو یہ لالچ ایسی چیز ہے کہ مفلسی اور لالچ دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بس اوقات یہ ایمان کا بھی سودا کر دیتی ہیں۔ لالچ کی وجہ سے ایمان بکتے ہیں نا جی، لالچ کی وجہ سے ایمان بکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دو بنیادی باتیں کی۔ فرمایا ایک تو وہم نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جب وہم تمہارا دور ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے تمہارا گول بدل جائے گا، مقاصد بدل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہم کیسے دور ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہم ایسے دور ہوگا، یہ ہے اہل اللہ کا کام۔ فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے رب کن کو پسند فرماتا ہے؟
کہا آپ فرمائیے، فرمایا رب ان کو پسند فرماتا ہے جو رب پر توکل کرتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ تمہارا وہم دور ہو جائے گا۔ پھر تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آئیں گے یہ کیا تو یہ ہوگا، یہاں سے کھاؤں گا، وہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا۔ ان چکروں میں تم جاؤ گے ضرور، لیکن یہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے کیونکہ تمہارا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ مضبوط ہوگا۔ فرمایا پھر لالچ کیسے ختم ہوگی وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا لالچ تب ختم ہوگی کہ ہمیشہ شکر گزار رہو، ہمیشہ شکر گزار رہو، چونکہ ناشکری ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو تقدیر پر بھروسہ ہی نہیں رہنے دیتی۔ ناشکری نہیں کرنی، ناشکری انسان کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ لالچ کو پیدا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اگر گریڈی پن سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں شکر گزار ہونا ہے، اور ہر حال میں۔ یہ پہلا سبق تھا جو ڈائیورٹ ہونے کے بعد آپ نے انر پیوریفیکیشن کے لیے اپنے شیخ کامل سے حاصل کیا۔ پھر جب آپ کی کریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ہوئی اور ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں اعتبار سے آپ کو پختہ کر دیا گیا، تو اب آپ کے شیخ کامل نے آپ کو شام سے حکم فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے، آپ جائیے لاہور، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ وہ لاہور کہاں اور یہ ہم کہاں، اور پھر یہ بات معلوم تھی کہ میرے شیخ کامل نے پہلے بھی ایک بندے کو لاہور اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور وہ آلریڈی وہاں موجود ہیں، تو پھر میری ضرورت وہاں کیوں اور میرا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب آپ اپنے عقل کو پھر پیچھے چھوڑ دیا تھا، یقین بن چکا تھا، تو اپنے شیخ کی بات پر عمل کرتے ہوئے تو آپ فوراً جو ہے وہ یہاں تشریف لے آئے۔ اس سے ایک بڑا اہم پہلو یہ نکلتا ہے، ہمیشہ یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے میرے اور آپ کے لیے، ایک ہے والدین کے ساتھ جو پیورٹی کا رشتہ ہے، مخلص ترین رشتہ جو ہے وہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، پھر استاذ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ماڈرن ایجوکیشن کا ہو اس کے ساتھ، پھر روحانی استاد دین کے استاذ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر شیخ جو بندے کا مینٹور ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ رشتہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہے بندہ خود کوشش سے کسی جگہ لگے کسی منصب پر، اور ایک ہے کسی کو بٹھا دیا جائے، تو دونوں میں فرق بہت ہوتا ہے۔ بندہ خود کوشش کرے اور مانگ کر چیزیں لینا تو پھر جواب بھی خود ہی دینے پڑتے ہیں، اور بیک اپ بھی بندے کے پاس نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کسی کو بٹھا دے تو پھر اس بیک اپ کا اعتبار کرتے ہوئے بیٹھ جانا چاہیے کہ سائیں جانن تے انہاں دا کم جانے۔ آپ نے پھر والدین اگر کوئی کام کہتے ہیں تو صرف حتیٰ کہ صرف اتنا بھی والدین کہے نا کہ بیٹا یہ چیز ہے اس کو آپ ٹیسٹ کر لیں، چیک کر لیں، تو بندہ پسند بھی نہ کرتا ہو، طلب بھی موجود نہ ہو، تو پھر بھی کہنا چاہیے نو 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 میں نہیں، نو، اسے وصول کرے، بے شک اسے لے کے اچھی نظر کے ساتھ دیکھ کر ایک لقمہ، یعنی جتنا حکم قبول کر سکتا ہے اتنا قبول کر لے لے، اور لینے کے بعد دیکھ کے مسکرا کے پھر بے شک واپس کر دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں صرف وہ چیز نہیں ہے بلکہ یہاں وہ والدین کی چاہت بھی موجود ہے، ان کی تعمیل حکم بھی موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ کہانی بھی کہ جب اعتراض ہونے لگا مختلف جہات سے، مختلف جہتوں سے، مختلف لوگوں پر کہ آخر یہ تعمیل حکم کرنے والے لوگ یہ اتنی جلدی قرب حاصل کیوں کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ یہ قرب اسی وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں اور باقی اپنے مالکوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا دین ہو یا دنیا ہو، اپنی محنت کو کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی جہت سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اور صرف اپنی محنت پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی محنت کر کے اس کا نتیجہ پروردگار عالم پر چھوڑ دینا چاہیے، یا جن کی جہتیں انسان کو میسر آتی ہیں ان کی طرف منتقل کر دینا چاہیے۔ تو آپ کو آپ کے شیخ کامل نے یہ کہا کہ آپ لاہور انتظار ہو رہا ہے، آپ نے تھوڑا سا سوچا لیکن سوال نہیں کیا، اور وہاں سے شام سے چلے اور پھر یہاں تشریف لائے۔ ذرا تصور کریں کہ کتنا لمبا راستہ ہے، اور یہ طویل راستہ مشقتوں کا طے کر کے جب یہاں پہنچے تو لاہور ایک قلعہ کی اعتبار سے تھا، دروازوں سے گرا ہوا تھا، رات کا پچھلا پہر ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو دروازہ بند ہو گیا، دستک دی تو وہ پہرے دار یہ کہنے لگا کہ اس وقت گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو صبح تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اب یہ پہلا موقع تھا۔ کرامت کیا ہے؟ ولی کی بنیاد کرامت پر نہیں ہوتی۔
ہمارے ہاں دو قسم کے علمی ہو گئے، ایک تو کوئی بندہ وہ ہے وہ ولی کا انکار کر دیتا ہے، سرے سے ولی کو مانتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ماننے پہ آیا تو جھوٹوں کو مان لیا، بنیاد اس نے صرف کرامت یا کوئی ایسی چیز استدراج ایکسٹرا آرڈینری چیز رکھ دی، اس نے کہا جو ذرا تماشا زیادہ کر لے تو شاید وہ ولی ہے۔ ایسی بات نہیں، ولی وہ ہے جس کی دعا میں اور آپ قرآن کی دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہی اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور ان سے کرامت کا ظہور بائی پروڈکٹ چیز ہے، وہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، یہ کرامت نہیں، ان کی اصل چیز ان کی استقامت ہوتی ہے۔ کسی بھی حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، جلدی اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی چیز سے چھڑاتے نہیں ہیں۔ جب دروازے پہ پہنچے تو کرامت بھی دکھا سکتے تھے، کوئی بھر کے آئے تھے پیچھے سے اور سائیوں نے بھیجا ہوا تھا، لیکن یہاں آ کے پہنچے، دروازہ بند ہوا اور حکم ہوا یہیں رکنا پڑے گا، صبح تک انتظار کر سکتے ہو تو کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بادشاہ کا دربان ہوتا ہے اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ آج کسی کے پاس آفس میں بھی جانا ہو تو وہ اندر والے سے بڑا آفیسر باہر والا ہوتا ہے، اس نے کہا یہاں رک جاؤ، تمہیں اگر رکنا ہے تو رکو یہاں پہ، صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اپنا مصلی بچھایا اور وہیں رک گئے، اللہ کے ساتھ وہ بندگی کا سلسلہ جوڑ لیا۔ اب جب صبح دروازہ کھلا تو کھلا اس لیے کہ ایک جنازہ آ رہا تھا۔ جب جنازہ قریب پہنچا، ان سے ملے، استقبال کیا، مطلب واہ آپ آ گئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ہم نے طے یہ کیا تھا کہ جنازہ صبح وہ پڑھائے گا جو شہر کی دہلیز پہ کھڑا ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی کہ شیخ نے بھیجا کیوں ہے، کہ لاہور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہاں آپ نے استقامت دکھائی ہے، کرامت نہیں، اپنی استقامت سے۔ پھر جب آپ لاہور کے اندر داخل ہوئے یہاں، تو لاہور کوئی میٹروپولیٹن سٹی تو نہیں تھا اس وقت۔ اب لاہور کی کیفیات کیا ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہاں ایتھیسٹ موجود تھے، اور یہاں جہاں جب آئے تو یہاں کیفیات کیا ہے؟ سب سے پہلے جس کے ساتھ آپ کا پالا پڑا وہ سورج کے پجاری لوگ تھے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے محسن ہیں، جو اہل اللہ کو نہیں مانتا وہ ناشکرا انسان ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ نہ آتے تو پھر ان کا نام گبر سنگھ ہوتا، پھر ان کا نام نہ جانے کیا نام ہوتے۔ یہ آپ کی خصوصی مہربانیاں تھیں، آپ آئے۔ آج تو دین کا نام لینا، بات کرنا اس ماحول کے اندر بھی ایک مشکل بات ہے۔ سلام نہ پیش کریں علی بن عثمان حجویری کو کہ جنہوں نے اس مشکل حالات میں کفر کے سامنے بات کی۔ آتش پرست آ گئے، آگ کو پوجنے والے سامنے آ گئے، اور پھر سب سے زیادہ جہاں جن کا ہولڈ تھا اس وقت بھی وہ بت پرست تھے، یہ ہندوازم سارے کا سارا تھا۔ تو ان سب نے آپ کو گھیر لیا۔ اب آپ جو سیکھ کے آئے تھے نا اسے دکھانے کا موقع تھا۔ آپ نے پھر یہاں آ کے سب سے پہلے حضرت میرا حسین زنجانی، آپ نے تو مصلی بنایا تھا نا، لیکن آپ نے سب سے پہلے آ کر پھر مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اور تعمیر مسجد میں آپ جانتے ہیں مسائل کتنے ہوئے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی آپ اینٹی اسلام کوئی کام کرنا چاہیں تو بڑا آسان ہے، لیکن دین کا کام کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے۔ چھوٹا جا جلسہ بھی کروانا ہوئے تو انہیں اجازتہ لینیاں پہنیاں نے، کتنا مشکل کام ہے۔ ذرا تصور کریں، ہندو کی زمین ہے، آتش پرست سامنے ہے، بت پرست سامنے ہے، تو مسجد بنانا کوئی آسان کام تھا؟ حضرت اقبال نے جب یہ تاریخ پڑھی تو حضرت اقبال نے پھر جو دادِ تحسین پیش کیا ذرا اسے سنیے۔ فرماتے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، فرمایا آج دنیا والوں سنو، پنجاب کی زمین پہ ایمان کی زندگی اور بہار آئی تو اسی بابے کی وجہ سے آئی۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تبندہ گشت، بندہائے گوہسار آساں گزیخت۔ اور یہ جملہ ہے اقبال کا، فرماتے در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، یہ ہند کی زمین پر جو سجدے کی پہلا بیج بویا ہے اسی کا نام علی بن عثمان حجویری ہے۔ یہ تاریخ پڑھنے کے بعد حضرت اقبال نے یہ پورا کتاب پھر حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی تعریف و توصیف میں لکھا۔ فرمایا در زمین ہند تخم سجدہ ریخت۔ تو آپ نے جب بنا لیا تو پھر مسجد تو بن گئی۔ اب مسجد بننے کے بعد وہ باتیں بھی آ گئیں۔
وہ جو ریشنلسٹ تھے، جہاں ریشنلسٹ کے خلاف تیاری تو پہلے ہی کر چکے تھے جو تعقل پسند تھے، تو یہی تو ڈائیورجن کی وجہ بنی کہ ماڈرن ایجوکیشن سے آپ نکلے اور نکل کر تو پھر اسپرچل ایجوکیشن کی طرف آئے، اور یہ تعلیم انر پیوریفیکیشن کے ساتھ جب مکمل ہوئی تو اب یہاں آ کے امتحان تھا۔ انہوں نے کہا مسیت تے بنا لی پر قبلے دا کیویں پتہ چلے گا، لگدا ٹیرا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ نا، پھر آؤ اور آ کے دیکھو، اور خود جب وہ آئے تو آپ نے پھر باطن کی آنکھیں کھول کے دکھایا، سامنے قبلہ نظر۔ یہ وہ چونکہ باطنی طور پر تیار ہو چکے تھے آپ، اب وہ صرف ظاہری آنکھ نہیں، باطن کی آنکھ کھولنے کی بھی استطاعت رکھتے تھے۔ اور یہاں دل بینا بکر پیدا، یہ جو دل کی بیداری ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ذریعے ان کی صحبت بہت ضروری ہے۔ آپ پھر یہاں مسجد میں بیٹھتے، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے، اور ایک ایک کر کے کلمہ پڑھایا، ایک ایک کر کے۔ کتنی محنت ہو سکتی ہے آج اسلام والوں کو، مجھے اور آپ کو، کیا ہم محنت نہیں کرتے کہ آئیے نماز پڑھیے؟ کیا دین کے لیے محنت نہیں کی جاتی؟ بات کرنا بہت آسان ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا جی، علماء نے کیا کیا۔ یقین مانیے، احسان مانیے، یہ ان علماء کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ اس طرح دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ قرآن آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ آج بھی اور کوئی آپ کو بندہ ملے یا نہ ملے، قرآن فری پڑھانے والا مل جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی کتنی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کتنی پے کرنی پڑتی ہے ظاہراً اور باطناً، اور اس کا عوض وہ تو نظر میں بھی نہیں ہوتا۔ مطلب کتنی سنسیئرٹی اور پیورٹی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس اخلاص کی علامت ہے کہ سینوں میں آج بھی دین زندہ موجود ہے، تبندگی موجود ہے۔ آپ نے پھر ایک ایک بندے کو کلمہ پڑھایا، ایک ایک کندھے کو کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھا کے چھوڑ نہیں دیتے تھے۔ پھر چھوڑنے کی بجائے آپ اس کی تربیت فرماتے، چونکہ انہوں نے تو ظاہر آگے نکل جانا تھا، آپ پھر ان کی تربیت فرماتے، تعلیم سکھاتے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا، ماڈرن ایجوکیشن کے بھی ایکسپرٹ، اینٹی اسلام ساری قوتوں کے بارے میں پوری اویئرنیس رکھنے والی شخصیت حضرت دادا صاحب علیہ رحمہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں آئے تو یہاں جتنے فتنے تھے ان فتنوں کی ظاہری اور باطنی بتیات کے بارے میں پوری آگہی۔ عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ وہ بیٹھا تو اپنے مسلح پر ہو، مگر دنیا میں ہونے والے حالات اور قلب کی تبدیلیوں سے وہ آگاہ ہو۔ آپ نے پوری آگاہی پر، وہ پوری نفس پہ ہاتھ رکھے، جیسی جس کو ضرورت ہوتی اس ضرورت کے مطابق آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی، ان کی تربیت فرماتے، اور تربیت کے لیے پھر ساتھ جو آپ نے خانقاہ بھی قائم فرمائی، مسجد اور خانقاہ، پھر آپ تربیت فرماتے۔ تو ایک بڑا عجیب واقعہ آپ نے، یہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے اسپرچولیٹی کا، کشف المحجوب، یہ ہے تعلیمات حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی، یہ ہے اولیاء کی فکر کہ جنہوں نے جب زمانے کے اندر مصطفیٰ کریم کا اسوہ ماد پڑتا ہے تو یہ اپنی عملی زندگی زمانے کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جب رسول اللہ کا غلام دین میں اتنا پختہ ہے تو رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ نبی سے کٹا ہوا رشتہ ولی جوڑتا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ دو قسم کے فتنے آ گئے، ایک جو ولی کو مانتا ہی نہیں، اور دوسرا بڑا فتنہ وہ ہے جس نے ولی کو مانا تو معیار گرا دیا، اس نے جس کو جعلی کو دیکھا اور جس نکمے کو دیکھا اور اس کو ولی مان لیا، اور یہ زیادہ نقصان اٹھا گئے۔ ہر جو بڑی گاڑی سے اترا، جس کے پیچھے کو بڑا پروٹوکول ہوا، جو زندگی میں کبھی نہایا نہیں، اس کو کہہ دیا یہ پیر ہے، اور پھر اسی کو اسی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کہ آج حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ کی زندگی مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتی ہے ہمارے تشخص کو مٹاؤ مت، ان جعلی لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ جو دنیا کے لالچی ہیں، بلکہ ہماری طرف دیکھو، ہم نے دنیا کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اتنا دور کر دیا ہے، ہماری ذات تو ذات، ہماری صحبت میں بیٹھنے والا بھی دنیا سے محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ آپ کی کیفیت۔ پھر وہ ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر کیا، پر میں ایک بندے کو میں نے مسلمان بنایا، تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک سوال کر دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت کوئی ایک بات بتا دیں، کرنا میں نے ایک ہی کام ہے، میں نے چلا جانا ہے یہاں سے، تو ایک بات بتا دیں، میرے 3 بڑے بنیادی مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں، ایک بات ہو اور 3 مسئلے حل ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہونے چاہیے، کام ایک ہو، بے عملی نہیں کروں گا، عمل والا رہوں گا، لیکن ایک کام کرنا ہے پہلے۔ فرمایا دوسرا؟ کہنے لگا دوسرا یہ ہے مجھے مصیبتیں نہ آئیں،
مجھے پتہ ہے یہ جو مسلمان بننا اور پھر اس ماحول میں ساری کیفیت ہے، میں آپ سے نکلوں گا تو مصیبتیں آئیں گی، تو پھر میرا کیا بنے گا، مجھے مصیبتیں نہ آئیں۔ فرمایا تیسرا کہنے لگا کہ ایسا ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں رب سے راضی ہو جاؤں۔ آج کون شیخ طریقت کے پاس اس لیے جاتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ میں بھی جا کے دعا یہ کر رہے ہوتے ہیں فیکٹری بڑی مل جائے، میں عمرے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میری کمیٹی نکل جائے۔ مدینہ طیبہ میں بھی جا کے خواہش یہ ہے کہ یہاں جناب ہمیں کوئی میٹھی روٹی مل جائے۔ یہ تو مقصود توسل کیا ہے؟ توسل کا نظریہ ہی نہیں سمجھا ہم نے۔ یہ توسل کیا ہے؟ توسل یہ ہے کہ ان پاک بارگاہوں میں جا کے عرض کرنا، یا اللہ جس طرح تیری توحید کا جام انہوں نے پیا ہے ہمارے سینے میں بھی اتر جائے، رسول اللہ کی محبت جس طرح ان کے سینوں میں، یا اللہ عمل سے ہم دور ہیں، اخلاق ہمارے دور، نہ تیری مخلوق راضی، نہ تیری رضا کا کوئی مجزہ ہمیں ملتا ہے، یا اللہ انہوں نے تجھے راضی کیا، مخلوق کل بھی راضی تھی، آج دنیا سے چلے گئے مخلوق پھر بھی راضی ہے۔ جو بھوکا آ جائے ہم تو لوٹتے ہیں یا اللہ، یہاں تو جو بھوکا آج بھی آ جائے تو رج جاتا ہے۔ یہ باتیں ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ یہ مقاصد ہیں حل اللہ کے۔ عرض کیا کہ تیسری بات یہ ہے، رب راضی ہو جائے، ایسے عمل مل جائے، وہ مجھ سے راضی، میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو جانتا ہے ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام ما قبل کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آئندہ اگر بچنا چاہتا ہے اور مصیبتوں کو بھی ٹالنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو ایک کام کر لے۔ کہا کیا؟ بتائیے۔ فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ۔ اب یہ جو صدقہ ہے یہ بھی کوئی تھوڑے تو نہیں، اب سوال کرنے والا بھی کوئی ہماری طرح تو نہیں تھا، ظاہر ہے جنہوں نے کاسٹ پے کی ہوتی ہے ان کا ویژن بھی ہم سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اس نے کہا صدقے کی تو بڑی صورتیں ہم نے آپ سے سن لی ہیں کہ مال دو تو صدقہ ہے، محنت کرو صدقہ ہے، ہنس کے ملو صدقہ ہے، یہ تو اتنے صدقات ہیں، مجھے ایک بتائیں کہ میں کون سا کروں؟ اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو امت کا رشتہ اولیاء سے کاٹا جا رہا ہے، یہ تو سازش ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اورینٹلسٹ کی، کہ انہوں نے کہا اگر اس کے اخلاقیات کو توڑنا چاہتے ہو تو اولیاء سے رشتہ کاٹ دو، تاکہ ان کے سامنے حقیقی ماڈل آج دنیا کا نہ آئے، اور اس کی جگہ جعلی لا کے بٹھا دو، تاکہ جب یہ جعلی کو دیکھیں گے یہ اصل سے بھی متنفر ہو جائیں گے، اور ہم چھوٹے چھوٹے کلپوں اور جعلی اور جھوٹی باتوں کو دیکھ کر ہم سچوں سے بھی متنفر ہو گئے۔ اب ان سچوں کی کیفیت دیکھیے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا سوال کرنے والے یہ کون سی مشکل بات ہے، جا پھر اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی صدقہ ہے، جب تیری ایگو کو نقصان پہنچے نا، تیرے اندر کسی کی چوٹ لگے تو اس وقت معاف کر دیا کر، تیری ایگو کو نقصان پہنچے تو اس وقت معاف کر۔ اس وقت میں اور آپ اگر دیکھیں اپنے آپ کو، ہمیں کوئی انا جب سب سے زیادہ مسائل کیا ہے، ساڑی انا ہی نہیں سانبھی جاندی، انا کوئی تسکین نہیں ملتی، اور جب تک کسی سے انتقام نہ لے لیں اس وقت وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور اس آگ میں آج بیٹا بھی جل رہا ہے۔ مصیبت یہ ہے باپ کو بھی جلایا جا رہا ہے، بائی سے انتقام لینے کے لیے اٹھا ہے، اور پہلے تو لوگ خوشی میں انتقام لیتے تھے، اب تو غم میں بھی انتقام لینے سے باز نہیں آتے۔ وہ کیا حضرت نے فرمایا تھا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجناوی مر جانا، تو مرنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ انتقام کا ایسا جذبہ اندر موجود ہے، نہیں جاؤں گا، نہیں کروں گا، بائی سے انتقام لینے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے، اور ایسا ہے کہ اس کی قبر پر مٹی ڈل رہی ہو پھر بھی اپنے منہ پہ مٹی نہیں ڈالتا۔ یہ انتقام ہے، یہ دفن کرنا ہے۔ اہل اللہ نے یہ کام کیے ہیں، نقصان ہو گیا ان کی صحبتوں سے دور ہونے کا، ان کی تعلیمات سے دور ہونے کا، تو آپ نے فرمایا کرنا چاہتا ہے تو پھر کر۔ اور پھر اپنے پہ بھی یہ مسئلہ آ گیا، جو کہتا ہے اس پر پھر بات آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا اور مجھے بڑا اہم مسئلہ درپیش تھا، تو جب میں پہنچا تو حالت میری سادہ سی حالت تھی، رات کا وقت ہوا تو میں نے سرائے میں جا کر آرام کر لیا۔ جہاں میں نے آرام کیا تو دیکھیے اس وقت بھی جعلی لوگ موجود تھے، سو کالڈ قسم کے لوگ موجود تھے۔ تو فرماتے جہاں آرام کیا تو وہاں اوپر ایک چبوترا تھا، تو وہاں کچھ جبے کبے چڑھا کر جعلی صوفی بھی بیٹھے ہوئے تھے، سو کالڈ قسم کے، اور وہ رنگ برنگی چیزیں بھی کھا رہے تھے، اور مجھے دیکھ کر، میرا حال دیکھ کر تو وہ ہنسنے لگے مجھ پر، اور بجائے اس کے کہ مجھے ویلکم کرتے، مجھے بھی کچھ پوچھتے، مسافر ہو، کچھ کھا لو، لے لو، دے لو،
فرماتے بجائے یہ کرنے کے تو انہوں نے مجھے تمسخرانہ انداز میں دیکھا اور مجھے انہوں نے ڈیگریڈ کیا. فرماتے تھوڑی دیر گزری جب خربوزے کھانے لگے تو ان خربوزوں کے چھلکے انہوں نے مجھے مارنے شروع کر دیے. آج بھی میری اور آپ کی ذات پر چھلکے پھیلنے والے بہت ہیں. ہمارے اندر پھر آگ جلتی ہے انتقام کی. ہم چاہتے ہیں بدلہ لیں. اہل اللہ یہی کہتے ہیں بدلہ اللہ پہ چھوڑ دو، بلکہ معاف کر دو، اس کے لیے دعا کر دو. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات اٹھی، میں نے فوراً اپنے آپ کو کور اپ کیا اور پھر میں نے کہا یا اللہ میں نے ان کو معاف کیا. کہتے بس اتنی دیر تھی، جس منزل تک پہنچ کے مجھے انعام ملنا تھا رب نے اسی جگہ وہ انعام عطا فرما دیا. کر کے تو دیکھیں. یہ انتقام کے جذبات. فرماتے ہیں پھر آپ چھپے ہوئے تھے. یہ یہاں ہی نہیں، یہاں بنیادی بات دیکھیں اہل اللہ کی کیفیت کیا ہے. اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اتنے چھپے ہوئے تھے یقین کریں ہمیں بھی پتہ نہ چلتا اگر خواجہ اجمیری نہ بتاتے. خواجہ اجمیری آئے اور یہاں سے نکلے اور کوئی لاکھ کہتا رہے کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہمارے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ را نما. اور پھر اقبال نے بھی کہا اب چھپنے نہیں دوں گا. پھر اقبال نے بھی خراج پیش کیا تو کمال پیش کیا. بر صغیر کے محسن ہیں اور ایمان کے محسن ہیں، اور ان کی صحبت اور ان کی کیفیات کو اختیار کرنا، تعلیمات کو لینا، یہ زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے.